السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کے ایون فیلڈ مقدمے کی جو ہے وہ سماعت تھی، اور ظاہر ہے کہ عدالت نے جو ضمانت دی تھی اس کے اوپر آج عدالت نے یہ حکم جاری کیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 10 سپٹمبر تک سرنڈر کریں۔ نواز شریف صاحب ظاہر ہے علاج کے لیے لندن گئے تھے، اور اس کے اندر عدالت کو جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ جیسے ہی ان کا علاج مکمل ہوگا اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے۔ عدالت نے ایک مدت جو ہے اس کا بھی تعین کر دیا تھا، لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں چونکہ ان کا علاج جاری ہے لہٰذا ابھی وہ فی الوقت واپس نہیں آ سکتے، لیکن عدالت یہ چاہ رہی ہے کہ وہ واپس آئیں، اپنی پیشی جو ہے اس کے اوپر وہ حاضر ہوں اور ظاہر ہے کہ اس چیز کا جواب دیں۔ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے کہ علاج ان کا جیسے ہی مکمل ہوگا وہ واپس تشریف لے آئیں گے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ بھی دیکھنا ضروری بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے تو وہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ حکومت اس میں شامل تھی، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر فیصل جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں اور شوکت خانم کو ہیڈ کرتے ہیں، اب ان کے صحت پر معاون خصوصی بھی ہیں، وہ بھی اس مشاورت کے اندر شامل تھے، اور سب کا یہ خیال تھا کہ ان کو باہر جانا چاہیے۔ اگر آج حکومت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس کے اوپر جز بز ہے یا سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے، تو کیا یہ سوالیہ نشان جو ہے وہ اپنی ماہرین کی ٹیم پر اٹھا رہی ہے، کیا اپنی پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد پر اٹھا رہی ہے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے طے ہوئی تھیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو لندن سے رپورٹس آ رہی ہیں ان کو قانونی طور پر تسلی بخش نہیں سمجھا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ عدالت نے آج یہ حکم بھی صادر فرمایا۔ لیکن اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ یقیناً جواب طلب ہیں، اور اس پہ بات کریں گے۔ آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد خان صاحب، سابق صدر سپریم کورٹ بار رہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے۔ حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، 10 سپٹمبر کی تاریخ ڈالی گئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرنڈر کریں، اگر وہاں سے کوئی ایسی رپورٹ آ جاتی ہے کہ جو سیریس نوعیت کی ہے اور عدالت جو ہے اس کے اندر وہ پیش کی جاتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یہ ایسا فیصلہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو تاریخ ہے یہ توسیع کی طرف بھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جو تو انہوں نے آرڈر آج کیا ہے وہ تو ایک جیسے قانون کے مطابق ہے کہ جس کرمنل کیس میں اپیل فکس ہوتی ہے کورٹ کے سامنے، تو پھر کورٹ یہی کہتی ہے کہ اس کو ان کو میرے سامنے آپ پیش کریں، اور اگر وہ ملک سے باہر ہے یا جہاں کہیں بھی ہے وہ کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں۔ یہ تو ایک ریگولر جو آرڈر ہوتا ہے ہر کرمنل اپیل میں، جہاں پر سزا یافتہ شخص کی طرف سے وہ کرمنل اپیل فائل کی جاتی ہے، وہ اپلانٹ ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے تو یہ جو آج کا آرڈر ہے قانون کے عین مطابق ہے۔ اب اگلی بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس دن کوئی رپورٹ ایسی آتی ہے جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکے، یا اتنے بیمار ہیں کہ ان کے لیے ٹریول کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس چیز کو، اس رپورٹ کو پھر عدالت نے ہی کنسیڈر کرنا ہے، اور عدالت نے ہی اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس کو ملتوی کریں گے اس کی پیشی کو، تاکہ وہ اسی دیر تک جب تک وہ صحتیاب نہ ہو جائے تب تک کیس نہ سنا جائے۔ تو یہ عدالت پر ہی منحصر ہے کہ وہ جو رپورٹس ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اس پر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ہے، پھر میں ملک احمد صاحب کی طرف جاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جج ارشد ملک کا جو سلسلہ ہے اس کے بعد تو سزا کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ حامد خان صاحب جی مجھ سے پوچھا میں جی احمد صاحب سے۔ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ تو میرٹ کی بات ہے نا۔ دیکھیے نا، تو جب کیس بحث پہ شروع ہوگا تو ان کا شاید یہ سب سے مضبوط دلیل یہ ہو کہ دیکھیں جی، وہ جس نے فیصلہ کیا تھا اس کی انٹیگریٹی یا اس کی جو ہے نیوٹرلٹی
یا اس کی جو ہے آنیسٹی، اس پر اتنے شک و شبہات آ گئے ہیں کہ اس کو وہ فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں تھا، اس لیے وہ فیصلہ قلم کر دیا جائے. یہ بات تو درست ہے، اگر یہ بات، لیکن اس کے لیے ایک تو چیز ضروری ہے نا کہ جو اپیلانٹ ہے اس کو تو عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا نا اس کے مطابق. اس کے بعد آپ بحث میں یہ پہلی اپنی دلیل یہ لے لیں. دلیل تو یہ بالکل درست ہے ان کی اپنی جگہ کہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹا بھی دیا ہے ہائی کورٹ نے، ڈسپلنری ایکشن بھی لے لیا ہے، بہت کچھ ہوا ہے. وہ سارے فیکٹس جو ہیں وہ کنسیڈر کر سکتی ہے عدالت اپیل سننے کے وقت. کہ آیا جب اپیل کا فیصلہ سنا، جب مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا تھا، کیا اس وقت وہ جج اس پوزیشن میں تھا کہ وہ نیوٹرلی فیصلہ کر سکے، جو کہ حالات، اندری حالات میں بالکل ایسے لگتا ہے کہ وہ جج باعث تھا یا جو بھی تھا یا انڈر پریشر تھا. تو ایسی صورت میں اس فیصلے پر بہت سارے شک و شبہات ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات کرنے کے لیے پہلے ضرورت ہے کہ جو عدالت کی بنیادی شرط ہوتی ہے کہ جو عدالت کے سامنے جائے تو وہ عدالت میں اپنے آپ کو پیش بھی کرے. اور یہ کرمنل کیس ہے جس میں کہ جو بھی اپیلانٹ ہے، یہ جو ملزم، اس میں ملزم نہیں، جو جن کے خلاف جرم ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے اپیل میں میٹر سسپینڈڈ ہے، لیکن وہ اپنی پریزنس تو وہاں پر اشور کرے نا عدالت کی. میں آتا ہوں حامد خان صاحب. اب ملک احمد خان صاحب، سوال یہی ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 10 سپٹمبر تک آئیں گے ملک میں واپس، پھر آگے چلتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں یہ تو بہر صورت جو پچھلے ان کے آرڈرز ہیں جو ان کے باہر جانے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ میں جو حکم نامہ ہے اور جو انڈر ٹیکنگ ہے، ان دونوں میں یہ بات وضاحت سے درج ہے کہ جو ان کے معالجین ہیں ان کے اوپر یہ ان کی رائے یا ان کی رپورٹس کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ اگر تو ان کی صحت اجازت دیتی ہوگی تو اوبیسلی وہ کورٹ میں گئے ہیں تو خود گئے ہیں کہ میری اپیل سنی جائے، اور اگر صحت اجازت دیتی ہوگی تو ضرور ان کو آنا چاہیے اور آ کے اپنی یہ جو اپیلیٹ جورسڈکشن انہوں نے معاملات اٹھائے ہیں کہ مجھے سزا غلط دی گئی ہے، اور اس کو وہ آ کے کورٹ میں پلیڈ کریں اور اپنی جو عدالت کے ابھی حامد خان صاحب بالکل درست کہہ رہے تھے کہ یہ بالکل بائی آل مینز ایک لیگل آرڈر ہے، اور اس کے دو پہلو ہیں نا. ایک تو وہ ہے جو کہ عدالت کے سامنے ہے، اور ایک وہ ہے جو اب غالباً بحکم عدالت ایک ایگزیکٹو آرڈر کی صورت بھی اختیار کر گیا ہے جو کہ پنجاب گورنمنٹ کا آرڈر ہے. اب وہ کنٹینیوٹی آف دیٹ آرڈر ہے جو کہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے، یا پھر اس کو اس طرح سے دیکھا جائے گا کہ کیا کیسے شخص کو جن کی صحت ابھی اجازت نہیں دیتی کہ ان کو کسی صورت جیل میں رکھا جائے تو یہ فیصلہ حکومت کرے. تو انہوں نے تو اس پہ انکار کر دیا کہ مزید ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے. تو اب ان کی اپیل کی سنوائی میں تو ان کی حاضری کی حد تک یہ بات آج کی حد تک درست ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ڈاکٹرز کے ڈیسیجن کے مطابق ہوگا. لیکن ملک صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے اس کے اوپر ہوگا، عدالت اس آرڈر کے اندر واضح ہے کہ بھائی اپیل ہے تو وہ آئیں اور آ کے عدالت کے سامنے جو ہیں وہ پیش ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں. اب اگر میاں صاحب جو ہے وہ نہیں آ پاتے ہیں تو پھر کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کیس کے حوالے سے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور معاملات جو ہیں جو میاں نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں اس طرف نہیں جا پائیں گے؟ کیونکہ پنجاب حکومت تو الگ ہو گئی ہے اور وفاقی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ان کے بس میں ہے کہ نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو واپس لایا جانا چاہیے. نہیں سر، دیکھیں اس کے دو، ایک تو بڑا پیورلی لیگل اس کا پرسپیکٹو ہے. جیسے حامد خان صاحب نے کہا، آپ سے وہ بالکل درست بات کی اور یہی اس کی لیگل پوزیشن ہے. اب اگر وہ اپیل میری ہے اور ایک طرف میری یہ درخواست ہے کہ میری یہ صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس اپیل کو چلانا بھی تو لامحالہ میرے پہ منحصر ہے کہ میں اس کو بھی چلا سکتا ہوں کہ نہیں چلا سکتا. میں عدالت کے سامنے یہ استدعا بھی کر سکتا ہوں کہ یہ بھی میری صحت اجازت نہیں دیتی اور ڈاکٹرز نے بھی مجھے نہیں آنے کا کہا. اس کا ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈاکٹرز اجازت دے دیں اور یہ مقدمہ چلے تو پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی. اور تیسرا اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. یہ جو سارا حکومت کا موقف ہے یا ان کی وفاقی کابینہ بات کرتی ہے
یا اس کے ساتھ جو ان کی صوبائی حکومت کے کیے گئے فیصلے ہیں، جمع کرائی گئی میڈیکل رپورٹس کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں. ایک پولیٹیکل نریٹو بھی ہے. تو لیگل باتیں تو لیگل انداز میں ہوں گی. اس کے لیے تو وہ جو ایک طریقہ کار ہے، اس میں کورٹ کی جو آرڈرز ہیں ان کی کمپلائنس ہے، کورٹ میں دی گئی انڈرٹیکنگز ہیں، ان ساری باتوں کی بات تو اپنی جگہ پر جس طرح عدالت میں ہے ویسے ہوگی. جہاں تک اس کا یہ تعلق ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ لا سکتی ہے کہ نہیں لا سکتی، وی آل نو کہ اس میں ان کا کوئی نہ ایسا معاملہ ہے نہ ان کی ایسی وہ چیز ہے. میں ملک صاحب آتا ہوں. اب اس میں حامد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے عدالت نے گریز کیا آج اشتہاری قرار دینے سے، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو خدشہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا جائے گا تو ہم آپ کو حفاظتی ضمانت کی بات بھی ہوئی. اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں آتے 10 سپٹمبر تک واپس، تو آپ کیسے معاملات کو پھر آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی میاں نواز شریف صاحب کے لیے؟ ظاہر ہے ہو سکتی ہیں، کیونکہ اگر تو کوئی جواز نہ پیش کیا گیا ایسا جس پر عدالت مجبور ہو کیس کو ملتوی کرنے کے لیے، یعنی صحت کے بارے میں کوئی اس قسم کی سیریس رپورٹس پیش ہوں کہ عدالت کو ان کی طرف توجہ کرنی پڑے، تو اس صورت میں تو عدالت کی صواب دید ہے کہ اس کو کیس کو ملتوی کر دے ان کے صحت یاب ہونے تک. اگر کوئی ایسی اس صورت میں ان کو سیٹسفائی نہیں عدالت کو کر سکتے، یعنی نہ کوئی اس قسم کا جواز پیش کر سکتے ہیں جو ان کی صحت سے ریلیٹڈ ہے، تو پھر اگر وہ نہیں پیش ہوتے تو پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کانشیسلی اور ڈیلیبریٹلی نہیں پیش ہو رہے. اس صورت میں تو پھر انہیں اگلا قانونی اسٹیپ لینا پڑے گا، جس کا انہوں نے وہاں پر اندیا دے دیا ہے کہ پھر ہمیں اشتہاری قرار دینا پڑے گا اور وہ کارروائی کرنی پڑے گی جو کہ اشتہاری ملزموں کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ ظاہر ہے کورٹ کے پاس یہی چوائس ہوگی، یا ان کی بات سنیں اور اس سے سیٹسفائی ہوں کہ ہاں صحت اس قابل نہیں ہے ان کی کہ وہ ٹریول کر سکے، اور اس لیے ان کو ٹریول کرنا ان کو خطرے میں ڈالنے کے بارے میں، لیکن عدالت کی ہی جو ہے سیٹسفیکشن ہوگی اس کے بارے میں. لیکن نہیں حامد خان صاحب، سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ چونکہ قانونی ماہر ہیں، کس نوعیت کا جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ نواز شریف صاحب کی چاہیے ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک جو چیزیں سامنے ہیں اس کے مطابق تو اس طرح کی کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ آج عدالت جو ہے اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے. دیکھیے نا، یہ آج مجھے نہیں پتا کہ وہاں انہوں نے کوئی ان کی میڈیکل سرٹیفکیٹ کچھ پیش کیا کہ نہیں. انہوں نے پلیز ضرور لی ہے کہ وہ جو خبروں سے آتا ہے کہ ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ وہ ابھی فی الحال پاکستان آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اس کو کس ٹھوس بنیاد پر وہ یہ کورٹ کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہاں واقعی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ بصورت انہیں کرنا پڑے گا عدالت کو مطمئن کہ ہاں وہ واقعہ ہی ٹریول نہیں کر سکتے. یہ رپورٹس ہیں جن رپورٹس میڈیکل رپورٹس میں کہا گیا ہو کہ وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہوائی جہاز میں ٹریول کر سکے یا ان کی جان کو خطرہ ہوگا. اگر ایسی کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو عدالت کنسیڈر کر سکتی ہے کہ ہاں ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس لیے فی الحال اس کو جو ہے ملتوی کیا جائے اتنی دیر کے لیے جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ جاتے کہ وہ ٹریول کر سکے. یہ تو اطمینان دلانا یہ تو اپیلنٹ کے کاؤنسلز کا فرض ہے کہ وہ عدالت کو مطمئن کرے. اگر وہ نہ کر سکے 10 تاریخ کو مطمئن، تو پھر عدالت کمپیل ہوگی اگلا اسٹیپ لینے کے لیے جو قانون کے تحت ہوتا ہے، جس کا انہوں نے پہلے سے اندیا دے دیا. اچھا، اب ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ وہاں پہ گھوم پھر بھی رہے ہیں، سیر بھی کر رہے ہیں، چائے کافی بھی پی رہے ہیں،
پاکستان میں تھے تو مطلب یہ بات کہی جاتی تھی کہ ان کی زندگی کو اس قدر خطرات لاحق ہیں کہ ان کا امیجیٹلی باہر جانا ضروری ہے، اور باہر جا کر اس طریقے سے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو پایا۔ اب آپ کے سامنے تو ایک اور امتحان کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے عدالت کو بھی مطمئن کرنا ہے، تو پھر یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کتنی مشکل ہے؟ جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو عدالت کے پاس جمع کرائی گئی رپورٹس ہیں یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، لیکن نا یہاں حکومت کا جو پنجاب حکومت کا میڈیکل بورڈ تھا اس نے انسسٹ کیا کہ آپ یہ پرٹیکولر جو ٹیسٹس ہیں ان کی رپورٹس لیں۔ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ جو ہم نے دیکھا اس میں اور جو ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ بات ہوئی تو اس میں فار انسٹنس جیسے ایک تھا کہ ان کی ایک پیٹ سکین کی رپورٹ ہے وہ دی جائے، جو انہوں نے بنیاد بنائی کہ ہم فردر بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے۔ تو اس پہ جو ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پیٹ سکیننگ جو ہے یہ ایک ریڈیٹیو ٹیسٹ ہے اور یہ ان کی ہارٹ کو اسٹیبل کرنے سے پہلے ہم نہیں لینا چاہتے، اور یہ گورنمنٹ کے بورڈ کا خیال یہ تھا کیونکہ بون میرو کے متعلق جو بات تھی اس کے بارے میں وہ اور پلیٹلیٹس والی بات تھی جس میں زیادہ ایک کریٹیکل ان کی حالت کے لیے جو ڈاکٹر طاہر شمسی کی رپورٹ تھی کہ اس پہ ان کا خیال تھا کہ ان کو فوری طور پہ وہ علاج انہیں ڈاکٹر سے ہو جن سے پہلے ہوتا رہے، تو اس ایک بحث میں الجھے رہے۔ تو غالباً جو ان کا موقف تھا وہ باعث تھا، یہ بالکل فیئر ایک پروسیڈنگ نہیں تھی، جس میں ہمیں بڑا اس پہ اعتراض بھی تھا کہ حکومت نے اس کو ایک اپنی پولیٹیکل نریٹو کو پش کرنے کے لیے ان باتوں کو بھی کنسیڈر نہیں کیا جو کہ ڈاکٹرز کی بڑی کلیئر کٹ اس میں ان کی اپنی بھیجے گئے خطوط تھے ان کو بھی انہوں نے نظر انداز کیا۔ تو اب یہاں پوزیشن یہ تھی کہ ایک تو وہ تھی جو ہم اپنے ان معالجین کی بھیجے گئے خطوط کے مطابق اور رپورٹس کے مطابق ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ایک حکومت کا موقف تھا کہ یہ ضرور آپ جو ہمیں یہ جو ہے ان کے 3-4 ٹیسٹ ان کی رپورٹ دیں جن پر بھی ان ڈاکٹرز کا فیصلہ تھا کہ وہ کسی بلیڈڈ سٹیج پہ ہوں گی۔ تو یہاں پر آ کے اس بات سے یہ جو معاملہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا بورڈ نے کہ ہم جو گورنمنٹ کی کمیٹی تھی کہ ہم بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کرتے۔ اب اوبیسلی جب یہ چیز کورٹ کے سامنے جائے گی تو وہاں پر ہمیں ایک نیوٹرلٹی کی توقع ہوگی، ہمیں امید ہوگی کہ وہاں پر جو بات کیونکہ جب بیل ملی تھی نہیں، لیکن جو حکومتی موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہونا تو پھر وہاں سٹے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ سزا یافتہ ہیں، وہ آئیں اور آ کے اپنا فیس کریں معاملات کو۔ ندیم صاحب یہی تو فرق ہے کہ مطلب ٹریٹمنٹ کیا وہ ٹریٹمنٹ جو گورنمنٹ کا بورڈ کہے گا وہ ہوگا، یا جو ان کے معالج ہیں اور جیسے وہ کر رہے ہیں اور جس پہ انہوں نے بتایا کہ یہ 4 ہفتے کا یا 8 ہفتے کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، ان کی اسٹیبلائزیشن کو کلینکل اسیسمنٹس پہ انہوں نے کی، پھر انہوں نے پروسیجرز کا بتایا کہ وہ ہم اس عرصہ میں کریں گے، پھر کرونا کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوئے۔ وہ ساری رپورٹ ہم نے گورنمنٹ کو بھی پیریوڈک جمع کراتے رہے، اور جب انہوں نے وہ بیل کو ایکسٹینڈ نہیں کیا تو اس کے بعد وہ ریکوزٹ کورٹس میں جہاں پہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی وہاں پہ وہ جمع ہوتی رہی۔ تو ان کا علاج تو چل رہا ہے، لیکن یہ کہ حکومت جس طرح سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ رپورٹس دی جائیں تو جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کریں کہ وہ کتنے کریٹیکل ہیں کہ ان کو فردر وہاں پہ مطلب ایک ان کا یہ موقف تھا کہ وہ ہاسپٹلائز نہیں ہیں، تو اس پر ہم نے بتایا کہ ان کو اسٹیبل کرنا اور کسی پروسیجر کے لیے وہاں پہ داخل کرنا ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے۔ میں آتا ہوں ملک صاحب، اچھا اس میں یہ فرمائیے گا حامد خان صاحب کہ اگر نہیں کنونس ہوتی عدالت اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب 10 سپٹمبر تک نہیں آتے، آپ کہتے ہیں کہ اگلی سٹیج پر جو ہے معاملہ چلا جائے گا جو کہ اشتہاری قرار دیے جانے کی صورتحال ہے، تو اگر ایک طرف ان کو یہ امید ہے کہ جس جج نے ان کو سزا سنائی اس کو ہی سزا سنا دی گئی اور اس کے بعد اس کی سنائی ہوئی سزا کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا، تو اس آرگومنٹ کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ نہیں، اس آرگومنٹ کو نقصان اس لحاظ سے پہنچے گا کہ کیونکہ وہ عدالت کو فیس نہیں کر رہے، تو اس سے اگر کوئی پریزمپشن ایڈورس ڈرا کرنی چاہے عدالت کر سکتی ہے، لیکن بہرحال میرٹس پہ جب بات آئے گی، بات اصل میں میرٹس پہ کیس کو لانے کی ہے کہ کس سٹیج پر عدالت جو ہے ایپلیٹ کورٹ یعنی ہائی کورٹ
मेरिट्स पर केस की बहस सुनेगी और उस पर फैसला करेगी। उसके लिए प्री रेक्विजिट जो चीज होती है वो एपेलांट का अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। अगर वो नहीं होता, जैसे जिसका आप देश का अंदाजा आप दे रहे हैं, तो उस सूरत में इस मेरिट पे तो फिर अदालत अभी जाती नहीं है ना। अभी तो अदालत उसकी अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए कार्रवाई शुरू कर देती है। तो वो मामला मेरिट्स का या मेरिट्स पे बहस का या उस पर फैसला होने का वो तो मौखर हो जाता है। तो फिलहाल तो इसी कश्मकश में मामला वक्त गुजरना शुरू हो जाएगा, तारीखें बढ़नी शुरू हो जाएंगी इश्तहारी, और उसके बाद वो शायद जो है इंटरपोल को भी कोई ऑर्डर दिया जाए या उसको लिखा जाए। वो तो एक नया किस्सा शुरू हो जाएगा ना, प्रोक्योरमेंट ऑफ द एपेलांट। तो इसलिए उसको अवॉइड करने का और ये जो बहस करने का कि जी वो जिसने फैसला किया है वो खुद ही इस फैसला करने के मजाज नहीं था, उसका मौका नहीं आएगा। तो इसलिए एक बड़ी मुश्किल सी चॉइस अब एपेलेट साइड को है कि या बहस कर दे मेरिट पे, चूंकि वो समझते हैं उनका केस बड़ा मजबूत है, बिलखसूस उस जज को जो सजा हो चुकी है उसको अपनी जो है ऑफिस से ही रिमूव कर दिया गया है। तो उसके बाद किस बात का खतरा है? फिर आप अदालत में पेश हो और बहस करें। हामिद खान साहब, मेरे पास चूंकि वक्त बड़ा महदूद रह गया, अब इसमें मलिक साहब आपके पास 1 मिनट है। जो हामिद खान साहब बात कर रहे हैं ये अब आप एक बड़ी नाजुक मोड़ के ऊपर आ गए हैं, जिसमें आपने फैसला ये करना है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है या फिर मामलात ने बिगड़ना है। देखिए नवीन सर, अगर तो मैं इसलिए देखूं कि उनकी सेहत के हवाले से तो पहले प्रायोरिटी तो उनका इलाज होना चाहिए, लेकिन अगर मैं एक पार्टी कारकुन की हैसियत से सियासी तौर पर देखूं और एक जो कोर्ट में केस के मेरिट्स हैं उसके हिसाब से देखूं, तो मेरे ख्याल में तुमको एक दिन भी बाहर नहीं रुकना चाहिए। और जो उनका केस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। एक बड़ी सख्त हुई एक ना इंसाफी और ज्यादती जो कि बिल्कुल अपरेंट है फ्रॉम इट्स व्हाटएवर प्रोसीडिंग्स वर। और पॉलिटिकली भी इस गवर्नमेंट से मियां साहब का बोझ नहीं उठाया जाएगा, ये हम भी जानते हैं और हुकूमत को भी इस बात का अंदाजा है। जितनी देर वो बाहर थे इनके लिए तो एक स्टेबिलिटी फैक्टर था। चले लेट्स सी, अगर उनकी भी ख्वाहिश है कि वो वापस आए और फिर उनको अपना ये हक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। नाज़रीन, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। जब ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर हम एक नए मौजू पर बात करेंगे। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान पर से कोरोना के जो बादल छाए हुए थे वो अब मुकम्मल तौर पर छट गए हैं और ये वबा भी अब सुकड़ कर एक ऐसी नौइयत की वबा रह गई है कि जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लू का मुकाम दे सकते हैं। एहतियाती तदाबीर की ज़रूर हदायत की जा रही है और शायद 2 हफ्ते रह गए हैं कि जहाँ जो बाकी चीज़ें बंदिश का शिकार हैं वो भी खुल जाएंगी। हम तालीमी इदारे भी खोलने की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि ज़िंदगी जो है वो तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत कबाहतें रह गई थीं कि जिसकी वजह से कुछ चीज़ें या कुछ कारोबार बंद थे वो भी अब खुल जाएंगे और ज़िंदगी को आप ये कह सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल रवां दवा हो जाएगी। अगर हम भारत की सूरत हाल देखते हैं तो इंतहाई तशवीशनाक है और यकीनन वो एक खौफ में भी मुब्तला करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत की हिकमत अमली, डॉक्टरों की जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, यकीनन उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और उसके नतीजे में ये वबा जो है जिस तरीके से उस पर काबू पाया गया है, इसको कमज़ोर किया गया है, इसको महदूद किया गया है, वो ये दुनिया को इस सूरत हाल से आगाह भी किया, इस सिलसिले में काम भी किया। लेकिन आपका इस हवाले से कोई नुक्ता नज़र सामने नहीं आया और फिर एक ख़बर के ज़रिए अचानक पता चलता है कि यही वो असल चीज़ है जिसका रिकवरी रेट जो है ये इतना ज़्यादा है। ये क्या वजह बनी है? आप क्या तज़ब्ज़ुब का शिकार थे? कोई हिचकिचाहट थी? क्रेडिट नहीं लेना चाह रहे थे? क्या मसला क्या था?
हाँ, वो अच्छा आपने दुख की रग पे हाथ रख दिया मेरी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से जिस वक्त मैंने बात करनी शुरू की, इसके पीछे प्लाज्मा के पीछे एक लॉजिक है, एक साइंस है, और उस कुदरत का बनाया हुआ एक निज़ाम है जिससे के ज़रिए इंसान के क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों पर काबू पाता है। तो इस लॉजिक के साथ मैंने बात की, लेकिन बदकिस्मती से मुझे जिस कदर रिजेंटमेंट मिली, और मेरी अपनी हुकूमत मेरे साथ नहीं खड़ी हुई थी, और उन्होंने इसको बिल्कुल आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा इलाज होता है, इसका तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो किसी भी दवा का एविडेंस कोई नहीं है, कोई आज तक कोई दवा, एक दवा भी अप्रूव नहीं हो सकी इस बीमारी के इलाज के लिए। तो 11-12 जून को मैंने जब अपनी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट कर दी हुकूमत पाकिस्तान को, ड्रैफ्ट को, कि भाई ये कंप्लीट हो गया, जितनी आकी आपने इजाज़त दी थी, अब आप मुझे इजाज़त दे दीजिए कि हम सब मिलकर पूरे मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ आपने जो ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं वहाँ तक हम पहुँचा दें इसको, एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम की इजाज़त दे दें। तो बिल्कुल आउटराइटली मना कर दिया गया कि नहीं, हमारे यहाँ एक्सपेंडेड एक्सेस का कोई तसव्वुर नहीं है, लुगत में हमारे शामिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम इसको बिल्कुल वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि प्लाज्मा के ज़रिए इलाज किया जा सके। तो आप खामोश हो जाइए, आपने अब इसके मुतालिक ना मीडिया में कोई बात करनी और ना किसी किस्म की कोई आपने इसके मुतालिक कोई प्रोपेगेट करना है इसको। आपको याद होगा कई दफ़ा आपने मुझसे कहा कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ और बात करूँ, तो मैंने माजरत कर ली थी कि देखिए मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं बात नहीं कर सकता। तो ये वाले मामलात थे। अब वो देख लीजिए कि वो अल्लाह ताला का करना है कि जो मार्च की 17 तारीख को जो ट्रीटमेंट का तरीक़ाकार पूरी दुनिया के सामने रखा पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए, साइंटिफिक अपने दोस्तों के साथ दुनिया भर के, वो पूरी दुनिया ने उसको 5 महीने के बाद तस्लीम कर लिया कि हाँ यही वो इलाज है कि जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर जिसके नताइज नज़र आ रहे हैं, और यही वो इलाज है जो इस वक्त किसी भी दवा और वैक्सीन की गैर मौजूदगी में यही सबसे मुस्तनद और सबसे ज़्यादा मुतासर कुन नताइज दे रहा है। और इसके साइड इफ़ेक्ट भी 1% से कम में देखे जा रहे हैं। लाख से ज़्यादा अफराद का इलाज अमेरिका में हो चुका है, तकरीबन 3,500 अफराद का यूके में हो चुका है। इंडिया में 100 से ज़्यादा सेंटर्स में इसके क्लिनिकल ट्रायल इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने अप्रूव किए हैं। तो ये है, हमें तो आज से 2.5-3 महीने पहले खामोश करके बैठा दिया गया था कि भाई अब ज़रूरत नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद केसेस कम होते चले गए और वाक़ईतन ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि एक काले आदमी ये एक इलाज है। मैं शमसी साहब आता हूँ, अब जमाल नासिर साहब ये फरमाइएगा, मुहर्रम भी गुज़र गया है, इस बात का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद सेकंड वेव जो है वो आ सकती है, एहतियात की भी बात होती है, लेकिन अगर आप देखें तो हर इंसान जो है वो एक नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है। मास्क शास इन चीज़ों की वो जो एक हैबिट थी, सैनिटाइज़र, मास्क, एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग, आप समझते हैं कि नहीं सेकंड वेव का भी कोई ख़दशा नहीं है और अब बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं? देखिए मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, पहले तो मैं सर की ना बात में एक और बात ऐड करूँगा। सर को तो प्लाज्मा में बड़ी रेजिस्टेंस मिली, हालांकि इनकी स्कूल ऑफ थॉट बिल्कुल ठीक था। दुनिया ने इसमें कहा, WHO ने कहा कि क्योंकि एक देखें ना, एक तरफ इलाज 0% है, 100 बंदे मर रहे हैं, अगर हम 5-10 भी बचा लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनकी जो सक्सेस रेट है वो 90% प्लस था। बदकिस्मती ये हुई कि आप ये देखें कि एक एंटीबॉडी टेस्ट आया शुरू में, मुझे भी सर की तरह ना जहाद करना पड़ा कि जब मैं अप्रैल में मार्च से शुरू हुआ, मैंने कहा जी एंटीबॉडी दुनिया में टेस्ट आ गया है, आसान टेस्ट है, सिंपल टेस्ट है। हमारा अलमिया ये हुआ है कि एक तो हम ना रिसर्च नहीं करते, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान में बहुत बड़ी है। तो शुक्र है ताहिर शमसी साहब जैसे लोग मौजूद हैं, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। अदरवाइज़ हमारा तो ये है कि हमने रिसर्च करनी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया की तमाम बुरी चीज़ों को बहुत जल्दी अपनाते हैं और अच्छी चीज़ों पे हम सोचते रह जाते हैं। मसलन दुनिया ने कहा कि लॉकडाउन करना है, हमने कहा जी करना है। जब दुनिया में ट्रंप ने वाइट हाउस में खड़े होकर कहा कि एंटीबॉडी एक टेस्ट अच्छा आ गया है, जब दुनिया में अमेरिका, फ्रांस, स्पेन और यूके में एंटीबॉडी उन्होंने कर दिया कि अब ये टेस्ट के बजाय PCR एंटीबॉडी का, उस वक्त तक पाकिस्तान में एंटीबॉडी की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया तो है। बहरहाल अल्लाह ने करम किया कि वक्त ने साबित किया कि ये दोनों चीज़ें जो थी, प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबॉडी, ये ज़रूरत बन गई। अब आज सेकंड वेव सवाल था ना, ये
سیکنڈ ویو کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہو گیا, بہت مذاق ہو گیا, بہت خوف پیدا کر دیا. بس کریں خدا کے واسطے. ہماری قوم جو ہے نا وہ بیساکھیوں پہ معیشت کھڑی ہے, تو وہ برباد ہوئی ہوئی ہے. تعلیم کا یہ حال ہے, آپ کے ملک میں 2.80 کروڑ بچہ تو ویسے ہی نہیں جاتا اسکولوں میں, جو باقی جاتا تھا وہ بھی 7 کروڑ وہ جو جاتا تھا وہ بھی ہو گیا. جبکہ سر نے ہی ایک ریسرچ بتائی تھی کہ انہوں نے کہا ہے ریسرچ میں کہ بچوں کو کرونا ہوتا ہی نہیں, پہلی بات ہے 5 سال کے بچوں کو, کہ ان میں ریسیپٹرز نہیں ہوتے. دوسرا یہ ہوا کہ ہم نے اربوں روپے کے مقروض ہیں, ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے, لاکھوں بے روزگار ہو گئے ہیں, طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے, نفسیاتی بیماریاں بڑھ گئی ہیں, اور ہم ابھی تک قائم ہے کہ جی دیکھ سیکنڈ ویو سے کیوں ڈرا رہے ہیں. یہ سر ایک انٹرنیشنل سازش کا حصہ ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, دنیا میں 2 ملکوں نے نا اس پہ بڑی وار ہوئی ہے, ایک چائنا اور ایک امریکہ. اور آپ کمال دیکھیں کہ یہ دونوں ملک جو ہیں سب سے زیادہ سفر شاید چائنا نے کے بعد امریکہ نے کیا, لیکن اس وقت اربوں ڈالر اور کھربوں ڈالر اگر کوئی 2 ملک دنیا میں کما رہے ہیں نا سر, وہ یہ امریکہ اور چائنا ہے. ہر کٹ, ہر دوائی, ہر مشین, ہر چیز یا امریکہ کی ہوگی یا چائنا کی ہوگی. آپ دیکھیں دنیا میں آپ نے ٹریول کرنا ہے, دنیا میں آپ نے نوکری لینی ہے, دنیا میں آپ نے کسی کال, آپ اس کو چھوڑیں. ہمارے ملک کا دیکھیں جی, میں نے کہا نا آپ کو کہ ہم دوسرا تھپڑ مارا ہم بھی مارنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنے آپ کو پتہ ہے یونیورسٹیز میں داخلے ہو رہے ہیں اس سال, ان سب نے جو تھوڑی سی سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہیں لازمی قرار دے دیا کہ کرونا کا ٹیسٹ کرائے. میں ذرا آتا ہوں. اب طاہر شمسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم مطلب کیا ہماری سوچ کیا ہے. ہم اسکول کھولنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہم 8 سے 12 تک کھولیں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. کراچی سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسکول کھول رہے ہیں. مطلب کیا سوچ کے ہم اس نوعیت کے فیصلے کرتے ہیں, اور کیا یہ جو ہم اتنا زیادہ معیشت کا تو جو بیڑا غرق کیا ہے وہ کیا ہی ہے, یہ جو ہم بچوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم میں خود سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم مکمل طور پہ غلامانہ ذہنیت, انٹلیکچوئل سلیوری کا لفظ استعمال کرتا ہوں میں, کہ اس انٹلیکچوئل سلیوری ہے کہ جو گورے آغا نے کہہ دیا اس کے اوپر عمل کر لیا, خود اپنی اچھائی برائی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہے. تو یہی معاملات ہیں. دنیا بھر کا جو ریسرچ کا ڈیٹا ہے یہ بتا رہا ہے کہ 12 سال کی سے چھوٹی عمر کے بچوں میں جو کورونا وائرس کے ریسیپٹرز جن کے ذریعے وہ سیل کے اندر داخل ہو کے اور لنگز کو ڈیمیج کرتا ہے وہ ہوتے ہی نہیں ہے یا انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں. 12 سال کی عمر سے بڑے جب ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آتے ہیں, اور 16 سال کی عمر سے بڑے میں نارمل اڈلٹس کی طرح سے ہو جاتے ہیں. اب جو یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ کلاس 8ویں 10ویں ہائی اسکول کو پہلے کھولیں گے, تو آپ جو پری ڈسپوز یعنی جو ایٹ رسک پاپولیشن ہے سب سے پہلے آپ اسی کو کھولیں گے. آپ 12 سال سے چھوٹی عمر کے یعنی پرائمری اسکول کے کھول لیں, اس کے 1 مہینے 2 مہینے کے بعد بڑی عمر کے کھول لیں. کھولنا تو ہے, کھول دینا چاہیے, ہماری پہلے بھی بات ہوئی تھی. بند کرنے سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. تو سیکنڈ ویو کا جہاں تک تعلق ہے, میرا نہیں خیال, جب ہرڈ امیونٹی جب ڈیولپ ہو جاتی ہے 60% 70% آبادی آپ کی اگر اینٹی باڈی بنا لی ہے اس نے, تو اس بات کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں کہ سیکنڈ ویو آئے گی. میرا تو اگلا سوال اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کی 60% آبادی آپ کی ورکنگ کلاس جو ہے وہ اگر اس نے اینٹی باڈی بنا لی, تو ہمیں پھر ویکسین کی ضرورت کیوں پڑنے والی ہے؟ ویکسین تو اس کو لگے گی نا جس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوا. جب آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی ایکسپوز ہو چکی ہے تو سرٹنلی آپ کے ہاں ویکسین کی جو ضرورت ہے بہت لمیٹڈ لوگوں کو رہے گی آئندہ. تو وائی آر وی سو ورڈ اباؤٹ اٹ, وائی آر وی کنڈکٹنگ. میں طاہر شمسی صاحب آتا ہوں. اب جس پوائنٹ پہ انہوں نے بات ختم کی ہے جمال ناصر صاحب, اب گزارش یہ ہے کہ ہم یہ اتنا زیادہ جو ہے چیزیں جو بند بھی رکھی ہوئی ہیں, اور یہ جو ہم اسکولوں کی جو بات اب کر رہے ہیں, کیا یہ اب اسکول بالکل نیچے سے نہیں کھولے جانے چاہیے؟ مطلب طاہر شمسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایڈلٹ ہے اس کو آپ کھولنے کی بات کر رہے ہیں, جس کو ہوتا نہیں ہے اس کو اپنے بند رکھا ہوا ہے. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سر نے صحیح کہا ہے کہ جب بچوں میں وہ ریسیپٹرز ہی نہیں ہیں جن میں کرونا, کیونکہ دیکھیں وائرس جو ہے نا بنیادی طور پہ اس ریسیپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جا کے, اور اس کے بعد ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جو توڑ پھوڑ کرتا ہے. بچوں میں وہ ریسیپٹرز ہی نہیں ہیں تو وائرس اس کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتا. اس لیے یہ والی بات تو بڑی لاجیکل ہے. دیکھیں نا یہ بات صحیح ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کر رہے,
کہ ہم 11ویں 12ویں بھائی پہلے آپ نہیں NCOC بنایا ہوا اتنا بڑا ادارہ ہے، کیا وہاں پہ بیٹھ کے ریسرچ نہیں ہو رہی ہے؟ این سی او بیچارہ بھی کیا کرے، کبھی ٹڈی دل آ جاتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کا اسکول جو ہے نا وہ پہلے کھلنا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے ہمیں بڑوں کی طرف سے. لیکن خدا کے واسطے میں تھوڑا سا سر میرے بڑے محترم ہیں، میں مہینے 2 مہینے کا انتظار نہیں کروں گا. میں کہوں گا آپ 100% اسکول کھول دینا چاہیے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم ڈیولپ کر چکے ہیں، جن تقریباً 60% سے زیادہ لوگوں کو ہو چکا ہے. پھر یہ ایک بڑی زبردست بات جو تھی نا، جو سوال انہوں نے کیا، اس کو تھوڑا سا میں اور ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات ہے ویکسین ابھی تک آئی نہیں، کیونکہ یہ وائرس اپنی تبدیل کر رہا ہے شکلوں کو، جینز کو، سارا کچھ. لیکن ایک اور بات ہمارے لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ویکسین آ بھی جائے تو جب 60 سے زیادہ % آبادی کو ہوتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے ویکسین لگانی ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا لمیٹڈ. میری ایک ایڈوائز ہے پھر یہاں کہ اگر ویکسین آ جاتی ہے اور لگانی پڑ جاتی ہے تو خدا کے واسطے پہلے اینٹی باڈی ٹیسٹ ضرور کروائیں. یہ نہیں کہ بس آنکھیں بند کر کے وہ پورا ایک محکمہ کہہ دے جی آج یہاں 1000 بندہ کر رہا ہے سب کو ویکسین کر دو. نو، سب سے پہلے آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ کرائیں، کیونکہ ہرڈ امیونٹی ہماری ڈیولپ ہو چکی ہے اور جن لوگوں میں اینٹی باڈی ہوگی انہیں ویکسین کی ضرورت ہوگی. طاہر شمسی صاحب، اب ایک اور سوال لے کے چل رہا ہوں کہ یہ اس لیے کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، یہ اب ہم نکل گئے کہ کرونا سیکنڈ ویو کہ اس کے ڈر سے نکال دیا جائے. آپ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے ایک نئی مشکل آ جائے گی، اور مشکل یہ آ جائے گی کہ کرونا ٹیسٹ کرواؤ، ماسک لاؤ، سینیٹائزر لاؤ. اسکولوں نے تو پرووائڈ نہیں کرنا ہوگا، گھروں سے لے کر آؤ. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں ریسیپٹرز ہی نہیں ہیں، تو پھر ذرا کیا اس طرف جو معاملات ہیں ان کو ایز آؤٹ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے جناب. میرے جیسے کالے آدمی کی بات نہ سنیں، آپ گوروں کی بات سن لیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے باقاعدگی کے ساتھ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے یہ سرکولر جاری کیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ماسک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 12 سال سے بڑے عمر کے جو بچے ہیں ان کو ماسک پہنوائیے. تو یہ میری بات نہ سنیں، یہ بات تو میں نے آپ کے پروگرام میں 1 مہینہ پہلے کی تھی کہ بچوں میں نہیں ہوتا ہے، 12 سال سے چھوٹوں میں نہیں ہوتا. وہی بات اس کے 1 ہفتے کے بعد WHO نے تصدیق کر دی کہ واقعی میں نے ٹھیک کہا تھا. تو WHO کو مان لیں کہ بھائی نہیں لگانے کی. 12 سال سے چھوٹے بچوں کو ماسک نہیں لگانا، اس کے بغیر اسکول جائیں گے وہ. باقی سینیٹائزر، ہاتھ دھونا، کلی کرنا، بھائی یہ تو آپ کا مذہب بھی یہی بتاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور وہی نصف ایمان ہم نے فارغ کر چکے ہیں. جو صفائی کے بغیر ہم رہتے ہیں، انتہائی گندے پلیت حالت میں رہتے ہیں ہم لوگ سارے بحیثیت قوم، تو ہمارا ایمان تو آدھا فارغ ہو چکا ہے. تو ہاتھ دھوئیے، کون منع کرتا ہے؟ سینیٹائزر سے دھوئیں، صابن سے دھوئیں، جیسے مرضی دھوئیں، دھونا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کھانا نہ کھائیں، اس کے بغیر، یہ تو آپ کا مذہب کہتا ہے نا بھائی. وضو بھی کرتے ہیں آپ، ہاتھ دھوتے ہیں اچھے سے، دن میں 5 دفعہ دھوتے ہیں آپ، کھانا کھاتے ہوئے الگ دھوتے ہیں. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ اس کو نہ مانے کسی کالے آدمی کی بات، لیکن WHO کی بات سن لیں سارے اسکول والے، سارے پیرنٹس. WHO نے یہ کہا ہے کہ 12 سال سے چھوٹی عمر کے بچوں کو نہ ماسک کی ضرورت ہے اور نہ ان کو کورونا ہونے کا خدشہ ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن بہت ہی ہلکے قسم کا شاید ہو، نزلہ کھانسی کی بخار کی طرح کا، اور اس کے بعد وہ بچے ریکور ہو جائیں گے. اچھا، اس میں جمال ناصر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو اب ہم صورتحال میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ کیا بنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد کہ ہم اس طریقے سے کرونا وائرس میں دلدل میں نہیں دھسے جس سے ہمارے ارد گرد ممالک جو ہیں وہ گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، اللہ کا کرم تو پہلے ہے، اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چلتا ہمارا ایمان ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن آپ کو یاد ہوگا میں 7واں مہینہ چل رہا ہے، جو باتیں میں نے آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے انٹرویو میں کہی تھی، اللہ کے فضل سے وہ وقت نے ثابت کی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی بھی آپ اسٹڈی اٹھا کے دیکھیں دنیا کی، تو یورپ، امریکہ، چین، روس اور ایران کو آپ ملائیں تو یہ تقریباً 30-35% پاپولیشن بنتی ہے دنیا کی. اور یہاں جو مریض کی تعداد تھی ٹوٹل مریضوں میں، وہ تقریباً 65% کے قریب تھی، اور جو ان میں مرنے والوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 78% تھی. یعنی کہ اگر 100 دنیا میں مرے ہیں تو 78% لوگ صرف اس ریجن میں مرے ہیں، اور ان کی مورٹیلٹی ریٹ یعنی ہر 100 میں جو مرے ہیں انفیکٹ وہ 4% تھی. اس کے مقابلے میں اگر آپ ہمارے سارے ممالک کو، میں انڈیا کو بھی لے رہا ہوں اس میں بار بار، خلیج کے ممالک، افریقہ کے ممالک، جاپان، آپ کا کوریا، اور یہ تمام ممالک جو تھے، ان میں کیا ہوا، سنگاپور،
ان میں ڈیفینیٹلی کچھ فیکٹرز نے بڑا رول ادا کیا. مطلب اگر آپ یہ سارے دیکھیں ریجن، وہ ریجن ہے جہاں ٹی بی کی ویکسینیشن ہوتی ہے، اور اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے امریکہ میں کہ جو ٹی بی کی ویکسینیشن تھی اس کو سوچ رہے ہیں کہ کر دیا جائے کرونا والے علاقوں میں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ افریقہ اور سارک ممالک میں ملیریا بہت زیادہ ہے، تو یہ وقت نے ثابت کیا کہ جن علاقوں میں ملیریا زیادہ تھا. تیسرا یہ جو ممالک تھے جہاں حفاظتی ٹیکے رکھتے ہیں اس میں بڑا رول ہوا. چوتھا جہاں ٹمپریچر زیادہ تھا اور زیادہ دیر تک جو ہے سورج کی لائٹ رہی اس نے بھی کیا. پانچویں چیز یہ تھی کہ جو میں آپ کے یاد ہے پہلے پروگرام میں کہا کہ جو وائرس چائنا میں آیا، جو وائرس یورپ میں آیا، وہ وائرس مختلف طور وقت نے ثابت کیا کہ اس وائرس کی میوٹیشن یعنی کہ جو جینز کی تبدیلی ہے وہ اتنی ہو چکی ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں وائرس تبدیل ہو چکا ہے. تو آپ کی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ چاہے اس میں ٹمپریچر کا رول تھا، ہیومیڈیٹی کا رول تھا، یا یہ سن لائٹ کا رول تھا، یہ ہمارے گندے خانوں کا رول تھا، کہ یہ جو جتنے ریجن تھے نا ان میں اس نے وہ تباہی نہیں پھیلائی جو ہمارے یورپ، امریکہ اور ان تمام ممالک میں پھیلائی جو یہ مختلف وائرس تھا. طاہر شمسی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ سٹرونگ تھا؟ ہمارے ہاں یہ جو مختلف وبائی امراض ہیں جن میں ملیریا بھی ہے، ہمارے ہاں تو ڈینگی بھی پھیل جاتا ہے، افریقہ میں بھی اس طرح کا جو بڑا سویر ملیریا ہے، ان کی یہ جو ویکسینیشنز ہوتی رہیں ان کا بھی یہ رول آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کے اندر کہ ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوئیں؟ میرا خیال ہے کہ جماعت صاحب نے بہت ہی صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہمارے دیکھیں یہاں اگر ہم ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60% آبادی جو ہے اس کو کورونا ہوا ہو گیا، تو یہ بغیر کوئی تکلیف پہنچائے زیادہ تر آبادی میں، کروڑوں کی آبادی میں ریکور ہو چکی ہے. تو یقینی طور پہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ اس نے کورونا کو زیادہ تر آبادی میں اس کو قابو میں کر لیا، اور اس کو ایکٹیو رہنے کی وجوہات، ان میں سے کچھ وجوہات جو ابھی تک سمجھی جا رہی ہیں، بی سی جی ویکسینیشن، ملیریا، ڈینگی، ہمارا جو موسمی حالات ہیں، یہ تمام چیز. دوسری ہے کہ آپ کی جو ایوریج آبادی ہے اس کی عمر جو ہے، آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ 23 سال سے کم عمر کی ہے. تو کم عمر میں جیسے ابھی بات ہوئی تو یہ زیادہ ہوتا نہیں ہے، اور ہوتا ہے تو آسانی کے ساتھ ریکور ہو جاتا ہے. تو یہ وجوہات یقینی طور پہ ہیں جو جمال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی، اینڈ آئی ٹوٹلی ایگری کہ یہ وجوہات یقینی طور پہ ثابت ہو جائیں گی اگلے چند مہینوں میں. جو کام ہو رہا ہے اس کے اس کے نتائج سامنے آئیں گے. یہ سارے فیکٹر جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ. اچھا، آپ سے اب میرے پاس 1 منٹ ہے، آدھا منٹ آپ کا، آدھا جمال ناصر صاحب کا. آپ سے شروع کر رہا ہوں. یہ فرما دیجئے کہ کیا ون لائنر ہم لے سکتے ہیں کہ کرونا کو بھول جائیں، نارمل زندگی کی طرف جائیں؟ جی بالکل، اب کورونا کو بھول جانا چاہیے اور اس خوف کی وجہ سے نکلیے، نارمل زندگی کی طرف آئیے. اور یہ کوئی انڈیویجول نہیں کر سکتے، حکومت کو ایز اے پالیسی کر لینا چاہیے. جمال ناصر صاحب. جی میں بھی سر سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں اب اس کو بھول جانا چاہیے کہ اس ملک میں کبھی کورونا ہوا تھا، اور اس کو نارمل نزلہ زکام کے ساتھ. آپ ایک آخری بس پوائنٹ کہنے لگا ہوں، آپ نے نوٹ کیا تو ڈینگی نہیں آیا اس ملک میں، بڑے عرصے کے بعد نہیں آیا. اس کا مطلب اس وائرس کا اور ڈینگی کا کوئی نہ کوئی تعلق تھا کہ آپ کے 60% آبادی کو یہ وائرس ہوا ہے اور اس دفعہ ڈینگی نہیں آیا. بس یہ سوچنے کی میں آپ کی اسکول آف تھاٹ دے کے جا رہا ہوں. بہت شکریہ طاہر شمسی صاحب، بہت شکریہ جمال ناصر صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.